بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے اردو لرننگ پوائنٹ۔ یہ چینل اردو کے مختلف موضوعات پر آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں جس میں کلاس 7، کلاس 8، کلاس 9 اور کلاس 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اہم اردو کے موضوعات ہیں جس پر میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 7 کی اردو لازمی کے سبق جس کا نام ہے حمد بار تعالیٰ، جو اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے، ہم حمد بار تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے چند اشعار کی آسان اردو میں ہم تشریح کریں گے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حمد یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ثنا اور صفت بیان کرنا، ذکر بیان کرنا۔ تو اس میں شاعر اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ شاعر کا نام ہے شبنم قماری، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آئے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے شبنم قماری اور اس نے یہ نظم حمد لکھی ہے۔ اور اس نظم کے پہلے شعر سے مطلع سے لے کر آخری شعر تک شاعر اس میں ایک ہی موضوع پر بات کرتا ہے اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی شان و شوکت اور بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ لوگوں کو اسکرین پہ یہ اشعار نظر آ رہے ہیں۔ ہم ان چند اشعار کی آج تشریح کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا اور سیکھنا آسان ہو۔ دیکھیے، پہلا شعر ہے جو اس نظم کا مطلع ہے: خدائی کے مالک، دو عالم کے مولا، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی۔ پھر دیکھیے، خدائی کے مالک، دو عالم کے مولا، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ نظم پڑھ کے پھر آپ صحیح انداز میں یہ آپ اشعار کی آپ تشریح کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی بڑائی کے بارے میں، اس کی شان و شوکت کے بارے میں، اس کی بڑائی کے بارے میں پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ نظم پڑھ کر آپ نظم کا مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں، آپ اشعار کی آسان اردو میں تشریح کر سکتے ہیں۔ اس نظم پر جو سوالات ہیں، آپ ان سوالات کی آسانی کے ساتھ آپ اس کے جوابات دے سکتے ہیں۔ پھر یہ نظم پڑھ کے اپنے آسان الفاظ میں آپ اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں اور اس نظم میں جو مذکر مؤنث الفاظ ہیں آپ اس کی بھی پہچان کر سکتے ہیں۔ اور اس نظم میں جو اسم معرفہ یا اسم نکرہ، کہ اسم نکرہ ایک عام نام کو کہتے ہیں، اسم معرفہ ایک خاص نام کو کہتے ہیں۔ آگے کسی اور ویڈیو میں پھر ہم انشاءاللہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دیکھیں، اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ خدائی کے مالک، دو عالم کے مولا۔ دو عالم کے مطلب معنی ہے دونوں جہان، یعنی یہ زمین و آسمان۔ مولا، مالک، آقا، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا۔ یکتا جس کو ہم کہتے ہیں منفرد، سب سے اعلیٰ، جس کا کوئی مثال نہ ہو۔ تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، بالا سب سے اونچا، صفت تیری رب تبارک تعالی۔ اس پہلے شعر میں شاعر شبنم قماری صاحب اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جہان اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے پیدا کیے ہیں۔ یہ زمین و آسمان، یعنی دنیا کی یہ جو زمین اور یہ دنیا کی جو رونق اور خوبصورتی ہے، یعنی یہ جو جہاں، یہ زمین کی یہ دنیا، یہ جہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اور آسمانوں کی جو دنیا ہے، یہ دونوں جہان یعنی زمین و آسمان، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مالک اور خالق ہے۔ اور اسی نے اپنی طاقت سے یہ دونوں جہان پیدا کیے۔ تو خدائی کا مالک، عبادت کا
لائق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے یہ دونوں جہان پیدا کیے ہیں۔ تیری ذات عالی تیری شان یکتا، اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات پاک جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اور تیری شان جو ہے وہ سب سے یکتا اور منفرد ہے۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی اور طاقت نہیں ہے جو اس طرح کی طاقت، اختیارات اور خوبیاں رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے برتر، سب سے عظیم ہے، سب سے بڑی ہے، اور اللہ کی شان سب سے الگ، نرالی اور منفرد ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا خالق اور مالک نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے تیرا ذکر بالا تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی۔ اس دوسرے شعر میں شاعر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرا ذکر بالا تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی۔ شاعر اس دوسرے شعر میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا ذکر، تیری حمد و ثنا سب سے بلند و بالا ہے۔ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہے، چرند پرندہ اور انسان اور حیوانات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے بولیوں میں اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ تو اس کائنات میں سب سے زیادہ جو ذکر، حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے اونچا، بڑا اور عظیم ہے، اور اللہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ اور اتنا حسین اور خوبصورت رب ہے کہ اس نے اس دنیا میں جتنی حسین چیزیں پیدا کی ہے، تو بنانے والا کہ بھئی چیزیں اس نے کتنی حسین اور دلکش پیدا کی، تو بنانے والا کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا، ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کائنات میں اللہ کا حسن سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ صفت تیری رب تبارک تعالی۔ شاعر اس شعر میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے کہ اے اللہ تیری صفت خوبی یہ ہے کہ تو تمام کائنات کا وہ رب ہے، سب کا تبارک تعالی ہے، تو سب سے برتر ہے، تو سب سے پاکیزہ ذات ہے، اور تو نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس میں جتنی مخلوقات ہے اے اللہ تو نے ان کو پیدا کیے، تو ان سب کا رب ہے، اور تو ان کو پالنے والا ہے، تو ان کو رزق دینے والا ہے، اور تیری وجہ سے یہ کائنات جو ہے وجود میں آئے ہوئے ہیں، اور اس میں جتنے سارے مخلوقات ہیں یہ تیری وجہ سے موجود ہے، اور تو ان کو رزق دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ اس چینل کے ذریعے ہمارے ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو صحیح وقت پر ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔